السلام علیکم. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹینشن سے. ہم میں سے ہر بندے کا یہ مسئلہ بنا پڑا ہے کہ ہم نے ٹینشنوں کا ایک مربع جو ہے وہ اپنے دماغ میں فٹ کیا ہوتا ہے اور بہت سا بوجھ ہمارے اوپر ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل بنتے ہیں، فیملیوں کے اندر جو تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے، ایک دوسرے سے سر پھاڑ دیتے ہیں اور خود کو اندر سے اندر جو ہے وہ کھانے لگ جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں یہ کہ ٹینشن جو ہوتی ہے وہ کریٹ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. اس چیز کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم ٹینشن سے آزاد ہو سکتے ہیں. ٹینشن ہم عموماً ان چیزوں کو لیتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا. جب آپ کا سلوشن نہیں ہے تو ٹینشن کیوں لیں؟ ٹینشن آپ اس وقت لیں جب آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے سارا کچھ کر رہے ہوں اور جس غلطی کو آپ ٹھیک کر سکتے ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، عقل دی ہے، وسائل دی ہیں، اس کو عقل کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں. ہمیں بول چال چلنا پھرنا سارا کچھ ہر چیز ہر نعمت دی ہوئی ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں. لیکن ہمارے مسئلہ کیا بن جاتا ہے، ہم جو ہے ان کو استعمال نہیں کرتے. استعمال کیے بغیر کہتے ہیں کہ ہمارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں، ہمارے مسئلے بھی سالو ہو جائیں، ہمارے پاس کوئی پرابلم آئے ہی نہیں. پرابلم آئے اور وہ سالو ہو خود ہی سالو ہو جائے، اور نہ سالو ہو تو پھر کیا کریں گے، پھر ٹینشن شروع کر دیں گے. عموماً جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سارا سال پڑھتے نہیں ہیں. آخر میں آ کے جب ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ان کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں. اب اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہی تھا نا کہ وہ ٹائم پہ اس نے کام کیا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ٹینشن آپ کو اس وقت نہیں ہوگی جب آپ نے آج کا کام کل پہ نہ چھوڑا ہوگا. اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ہے، ایز اے پیرنٹس جو ہے وہ ان کو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی اسکل نہیں ہے، جب وہ صحیح پڑھ نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اس کی تربیت صحیح طریقے سے کی نہیں ہوتی. ہاں، اور دوسرا یہ ہم کہتے ہیں کہ بچے مارلی خراب ہو رہے ہیں. جی، وہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ بچہ ہمارے کسی غلط کام میں نہ گھس جائے. جب آپ نے ان کی تربیت صحیح کی ہوگی تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹینشن آپ نے خود کریٹ کی ہوتی ہیں. جب خود کریٹ کر چکے ہیں تو پھر آپ ٹینشن نہ لیں. پھر آپ یہ کریں، پھر آپ دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. کیونکہ اب جو آپ نے مسائل کریٹ کر چکے ہیں، جو مسئلے آپ بنا چکے ہیں، جو مسائل آپ کریٹ کر چکے ہیں، جو آپ کی طرف جو مسائل ہیں جن کا آپ کو کوئی حل نہیں سوچ رہا، ان کو حل کون کر سکتا ہے؟ ان کو حل صرف جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کئی باتیں عام سی باتیں ہوتی ہیں ڈیلی روٹین میں ہم کو غلط کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ اس کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یار جو ڈیلی روٹین کی باتیں ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کوئی زندگی کے ساتھ چلنی ہوتی ہیں. ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں جس میں آپ وے بیک نہ جا سکیں. مطلب ایسی ٹینشن ہو کہ جس میں آپ دوبارہ اس کو ٹھیک نہ کر سکیں، وہ تو چلے مان لیتے ہیں. لیکن جو چیزیں آج کی ہیں آج ختم ہو جائیں گی، کیا ہے پھر؟ آپ دوبارہ نہ کریں. غلطیاں ہیں نا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن خطا کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے سبق سیکھا ہے. اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا ہے، اس غلطی سے آپ نے سبق نہیں سیکھا ہے، اس نے آپ کچھ لرن نہیں کیا، تو پھر آپ کی غلطی بنتی ہے. پھر آپ پہ ٹینشنیں سوار ہوں گی، پھر آپ پہ بیماریاں بھی آئیں گی، پھر آپ تعلق رشتوں کو توڑیں گے، پھر آپ لڑائی جھگڑا بھی کریں گے، پھر آپ مسائلستان میں گھس بھی جائیں گے اور اس کی کوئی آؤٹ کم نہیں نکلے گی سوائے خود کو برباد کرنے کے. اس لیے ٹینشن سے آزاد رہیں، صرف اپنے
اللہ کی طرف رجوع کریں، خود کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ آپ کا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جب آپ ٹینشنز کو ریلیز کر دیں گے، ان مسائل کو چھوڑ دیں گے جن کا آپ کو سلوشن نہیں ہے، جن کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ خوش رکھے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔